الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، تقریباً 550 سال بعد انسانیت کے نصیب جاگے، قسمت بڑھیا ہوئی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کی ایک خاص شان ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایک ایسے رسول تمہارے پاس آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے کہ انہیں تمہارے دکھ درد کا احساس نہ ہو اور تمہاری ضروریات کا اندازہ نہ ہو اور تمہاری زندگی میں آنے والے مسائل ان سے انہیں آگاہی نہ ہو، ہیں وہ تمہیں میں سے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پر بڑی گراں گزرتی ہے، تمہارا دکھ درد ان کا دکھ درد بن جاتا ہے اور تمہاری تکلیف ان کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے لیے نفع، تمہارے لیے منفعت، تمہارے لیے خیر، اس کے وہ بڑے حریص ہیں۔ تمہاری تکلیف انہیں گرا گزرتی ہے اور وہ تمہارے لیے خیر اور بھلائی کے بڑے حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور خصوصاً ایمان والوں پر بڑے مہربان، بڑے شفیق۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان ذکر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کا بڑا انعام۔ اس انعام کی اور اس عظیم نعمت کی جب انسانیت نے قدر کی، اور انسانیت کے جن افراد نے اللہ کا اس احسان کو اور اس انعام کو سمجھا اور اس کی عظمت کو پہچانا اور ان سے سچی محبت کی اور اپنی توانائیاں اس کی اطاعت میں صرف کی، تو ایسی شخصیات اور ایسے افراد پوری انسانیت میں اپنی ایک تاریخ ساز زندگی کے نشانات چھوڑ کے گئے۔ ایسے انسان پھر روئے زمین پر نہ پہلے تھے نہ بعد میں آئے،
اور ان شخصیتوں کی خصوصیت یہ تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور اطاعت کا حق ادا کیا، اور پھر وہ دنیا میں ایسے چمکے اور انہوں نے انسانی تاریخ میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک ان کی کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ محبت میں بھی حق ادا کیا، محبت اور ایثار کے اندر بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس امت کے سب سے بڑے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے جو سب سے بڑی شخصیت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دامن تھاما اور اسلام قبول کیا تو اسلام دشمن قوتوں نے آپ پہ حملہ کر دیا۔ اس میں عقبہ ابن ربیع پیش تھے۔ اس نے آپ کو اتنا پیٹا کہ آپ کا چہرہ سوج گیا۔ شناخت مٹ گئی، پہچاننا مشکل ہو گیا۔ آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ بنو تمیم والے آپ کو چادر میں اٹھا کر گھر لے گئے۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ آپ کا بچنا بہت مشکل ہے، کیفیت ایسی تھی، حالت ایسی تھی۔ تو جیسی ہوش آیا تو فرمانے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ پاس بیٹھنے والے پیارے نبی کی شان سے ناواقف تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور محبت سے بے خبر تھے۔ غصہ آیا کہ پھر انہی کا نام لیتے ہو جن کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے۔ ام خیر آپ کی والدہ تھی، انہیں کہہ کر غصے سے نکل کھڑی ہوئی ہے کہ کچھ کھلا پلا دینا۔ اب والدہ کھلانے پہ اصرار کر رہی اور آپ بار بار یہ پوچھ رہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا حال ہے۔ تو والدہ کہنے لگی مجھے تو کچھ خبر نہیں۔ فرمایا خطاب کی بیٹی ہیں ام جمیل، آج عمر کی بہنا خطاب کی بیٹی، ان سے جا کے پوچھیں۔ والدہ چلی گئیں، ان سے کہا میرا بیٹا پوچھ رہا ہے۔ کہنے لگے نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد ابن عبداللہ کو جانتی ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے تم کہتی تو تمہارے ساتھ گھر چلتی۔ جب وہاں پہنچی حضرت ابو بکر کی یہ حالت دیکھی، جس حال میں آپ یہ پہنچے پڑے تھے، کہنے لگی فاسق کفار ہی تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اور اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لیں گے۔ تو حضرت فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ فرمایا آپ کی والدہ سنتی ہیں۔ فرمایا اس کی پرواہ نہ کریں۔ تو حضرت ام جمیل نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سلامت ہیں اور دار ارقم میں ہیں۔ والدہ سے کہا مجھے وہاں لے چلو، وہاں لے چلو۔ جب وہاں پہنچے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، تب تسلی ہوئی۔ پھر کچھ پیا اور کچھ کھایا۔ ایک انصاری خاتون
جب احد میں یہ آواز آئی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو بے تابی کے ساتھ پریشانی کی حالت میں دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئیں، آنے والے سے پوچھ رہی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ خبر ملتی ہے آپ کے شوہر شہید ہو گئے، آنے والے بتاتے ہیں آپ کے ابا بھی شہید ہو گئے، کہنے والوں نے کہا آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ جب آنے والوں نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں، تو جب دیکھ لیا تو فرمایا آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت ہیج ہے، آپ سلامت ہیں ہر مصیبت ہیج ہے۔ حضرت خبیب پھانسی کے پھندے پر ہیں، مشرکین نے کہا کیا تم اسے پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے رسول ہوں؟ تڑپ کر بولے کہ تم نے ہماری محبت کی قیمت تھوڑی لگائی، غلط قیمت لگائی، تم مجھے آزاد کر دو، اس کے بدلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں۔ قدردانوں نے، اس عظیم احسان کے قدردانوں نے محبت کا حق ادا کیا۔ ابو دجانہ احد کے میدان میں ہیں، اپنی میں نے شہداء میں تلاش کیا، کہیں نظر نہیں آیا، پھر زخمیوں میں دیکھ رہا تھا، تلاش کرتے کرتے میں حضرت سعد کے پاس کھڑا ہوا، پہنچا، میں نے کہا اللہ کے نبی سلام کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے؟ فرمایا میرا سلام کہنا اور کہنا یا رسول اللہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جسم پہ تیر اور تلوار اور نیزوں کے 70 سے زائد زخم تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور حضرت زید سے کہنے لگے انصار کو میرا پیغام دے دینا کہ تمہارے جیتے جی تمہاری ایک آنکھ بھی جھپکتی ہو، اگر اللہ کے نبی کا کچھ ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہو۔ یہ کہا اور روح پرواز کر گئے۔ یہ اس امت کے سچے جانثار، اور پھر یہ محبت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ سچی محبت کی سب سے بڑی نشانی اور علامت مکمل اطاعت، فرما برداری۔ پھر ان مقدس لوگوں نے اپنی پوری توانائی صرف کر دی آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات انصار کی طرف سے ترجمان بن کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہ یا رسول اللہ جہاں آپ ٹھہرے، جن کے ساتھ آپ تعلقات رکھیں، جن کے ساتھ آپ تعلقات توڑیں، ہم آپ کے ساتھ، ہمارا مال آپ کے لیے حاضر ہے، جو آپ لیں گے
وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس مال سے جو آپ چھوڑیں گے۔ آپ دریاؤں میں گھوڑے دوڑائیں گے، ہم آپ کا ساتھ ہیں، آپ کبھی ہمیں اپنے سے پیچھے نہیں پائیں گے، ہم حاضر ہیں۔ اطاعت میں، فرما برداری میں زندگیاں صرف کر دی، اور یہی وہ خوبی ہے۔ فرمایا دنیا میں کسی آدمی کو دیکھنا ہے کہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے، دنیا میں کسی انسان کو دیکھنا ہے کہ کون اللہ کا محبوب ہے، کون اللہ کا محبوب ہے، تو فرمایا زمین پہ چلنے والے وہی اللہ کے محبوب ہیں جن کی زندگیوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی کی محبت اور اطاعت۔ یحببکم اللہ، یہ محبوب خدا ہے، یہ محبوب خدا ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی میں نبی سے سچی محبت اور اتباع ہے۔ بندے کی کیا ہستی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، مجال کیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں بندے سے محبت کروں گا اگر اس کی زندگی میں میرے محبوب کے طور طریقے آ جائیں گے تو یہ میرا محبوب ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت اور اطاعت کے بدولت ایسی شخصیتیں امت کو ملی جنہوں نے رہتی دنیا تک ایسے کارنامے سر انجام دیے جس کی نظیر انسانیت میں نہیں ملتی، انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک درمیانے درجے کے آدمی تھے، خطاب کے بیٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے وابستہ کیا ہوئے، سچی محبت اور اطاعت سے آپ کی تربیت کیا ہوئی، آپ ایسے مثالی شخصیت بنے، ایسی مثالی شخصیت بنے کہ آپ نے ایک ایسی اسلامی حکومت قائم کی جو روم اور ایران کی سپر طاقتوں کو زیر کرتی ہوئی ان سب پہ غالب آ گئی۔ پھر آپ کا عدل و انصاف تو ضرب المثل تھا، پھر آپ کی عظمت اور صلاحیتیں تو مثالی تھیں، نکھر کے سامنے آ گئی۔ اور فرمایا کرتے تھے جب میں بکریاں چرا کے آتا تھا، اونٹ چرا کے آیا کرتا تھا، تو میرے ابا مجھ سے خطاب کہتے تھے عمر تو یہ تو بکریاں چرانے نہیں آتی، کرے گا کیا؟ لیکن صحبت رسول، محبت رسول، اطاعت رسول سے آج اللہ نے مجھے امیر المؤمنین بنا دیا، اور قیصر و کسریٰ کو تخت و تاج سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ ایسی مثالی اسلامی حکومت قائم کی جہاں ہر ادنا سے ادنا شخص کو بھی عدل و انصاف، امن اور سلامتی، ہر اس کا وہ حق جو اس کا جائز حق تھا اس کو دہلیز پہ مل رہا تھا۔ ولید کا بیٹا خالد نوجوان تھا، آپ کی بہادری کے کچھ چرچے تھے، بہادر آدمی، مکہ کے قبائل جنگوں میں آپ سے کچھ مدد لیا کرتے تھے، لیکن آپ کی شہرت جزیرہ عرب میں بھی کوئی زیادہ نہیں تھی۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں اور آپ کی اطاعت نے آپ کو ایسا چمکا دیا کہ سیف من سیوف اللہ، آپ اللہ کی تلوار بن کے چمکے، اللہ کی تلوار بن کے چمکے۔ خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اور رومیوں پر ایسے برسے کہ ہمیشہ کے لیے ان کو اس اقتدار سے محروم کر دیا۔ عام سے آدمی تھے۔ حضرت عبیدہ ابن جراح نرم طبیعت، دیانتدار، مشہور تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایسی تربیت پائی کہ اسلامی لشکروں میں سب سے بڑے لشکر کی قیادت کر رہے، اور ہرقل کو شام سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ شام جیسا ہرا بھرا ملک، ہرقل جیسے بادشاہ کو ہمیشہ کے لیے وہاں سے محروم کر دیا، اور شام کی حکومت کے فرما ذمہ دار ٹھہرے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ابو عبیدہ امین الامہ، میری امت کے امین ہے، میری امت کے امین۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور اطاعت نے انسانی افراد کا ایک ایسا گلدستہ تیار کیا، انسانی افراد کا ایسا گلدستہ تیار کیا جس کی خوشبو، جس کی آب و تاب رہتی دنیا تک باقی۔ کسی سے غلطی ہو جاتی تھی، کسی سے غلطی ہو جاتی تھی تو ایسا احتساب نفس تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کیا کرتا تھا، اور جب تک اس کی سزا نہ لیتا اسے چین نہ آتا۔ حضرت مائد اسلمی، غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ آپ نے چہرہ پھیر دیا، دوسری طرف آیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، ادھر سے آیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ نے اس کے جاننے والوں سے کہا اس کی دماغی حالت ٹھیک ہے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ جب اس نے خود اقرار کیا، اور وہ جانتے بھی تھے کہ اس کی سزا کیا ہے، وہ یہ جانتے بھی تھے کہ شریعت میں اس کی سزا کیا ہے، وہ بھی جانتے تھے۔ اگر بغیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو شریعت میں اس کی سزا ہے الزانی تو والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے بھرے مجمع میں، تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ اور اس میں نرمی نہیں دکھانی، یہ اللہ کی حد ہے، یہ سزا اللہ نے مقرر کی ہے، دنیا کی نہ کوئی پارلیمنٹ، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی عدالت اسے منسوخ نہیں کر سکتی، سزا ہے، کسی کو یہ اختیار اور اتھارٹی نہیں ہے۔ اور اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہیں پھر رجم ہے، پتھروں سے سنگسار ہے، پتھروں سے مارنا ہے۔ یہ حد بھی جانتے تھے، اس سزا سے بھی واقف تھے، لیکن ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ یہاں کی سزا آسان ہے، یہاں کی شرمندگی آسان ہے، یہاں کی رسوائی آسان ہے، لیکن کل کی سزا برداشت نہیں ہو، کل کی ذلت برداشت نہیں ہو۔ جانتے تھے سزا ہوئی، پتھروں سے مارا گیا، تو ایک چھینٹا مرنے والے کے جسم پہ پڑا،
اس نے زبان سے کچھ ناراضگی کے کلمات کہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کہو اس کو، اس لیے کہ توبہ اگر مدینہ کے گنہگاروں کی تقسیم ہو جائے تو اللہ سب کی بخشش کر دے۔ ایسا گلدستہ تیار ہوا تھا جو اپنا احتساب خود کرتا تھا، اس کا ضمیر غلطی پر خود اسے شرمندہ کرتا تھا، اس کا ضمیر خود اسے ملامت کرتا تھا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ خاتون آئی، غامدیہ، کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور اس کی گواہی میں امید سے ہوں، مجھ پہ سزا جاری کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے واپس کر دیتے ہیں، پھر آتی ہے، فرماتے ہیں جب تک یہ بچہ ہو نہ جائے، وہ بچہ اٹھا کے لاتی ہے، کہ یا رسول اللہ اب تو مجھ پہ سزا جاری کیجیے، نہ گرفتاری نہ نگرانی، خود ضمیر غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، لیکن توبہ کے بعد بھی آدمی اللہ کا ولی بنتا ہے نا، سچی ندامت کے بعد بھی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بچی تمہارا دودھ پی رہی ہے، جب یہ کھانے کے قابل ہو جائے تو پھر آنا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آئی، اس کے ہاتھ میں لقمہ، کہ یا رسول اللہ اب یہ کھانے کے قابل ہو گئی، مجھ پہ سزا جاری کیجیے۔ یہ ہے انسانی زندگی کا خوبصورت گلدستہ جو آپ کی زندگی سے انسانیت میں انقلاب برپا ہوا۔ ایسے افراد تیار ہوئے جو انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنے، نہ صرف یہ کہ وہ ہدایت پہ آئے بلکہ انسانیت کے لیے ہادی بنے۔ جو خود کچھ نہ تھے وہ انسانیت کے رہنما بن گئے، مقتدا اور پیشوا بن گئے، جن کے ہاں جنگیں ہوا کرتی تھیں اور انسانی لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے، اور جانے والا کہتا تھا کہ میرا بدلہ لے کے رہنا۔ نسلوں میں یہ جنگ جاری رہتی تھی، بچیاں سخت عیب تھا، شرمندگی کی چیز تھی، کیا سخت دل تھا کہ اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودا اور زندہ بچی کو اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی لائی ہوئی زندگی سے ایسا انقلاب برپا ہوا کہ ایک غزوے میں چچا اپنے بھتیجے سے پانی مانگتا ہے، زخموں سے چور ہے، پیاس کی شدت ہے، بھتیجا ڈول میں پانی لے کے جاتا ہے چچا کے پاس، قریب سے ایک زخمی کی آواز آتی ہے پانی مجھے چاہیے۔ زخمی چچا اپنے بھتیجے سے کہتا ہے بیٹا مجھے چھوڑیے آگے دے دیجیے۔ وہاں پہنچتا ہے تو آواز آتی ہے پانی مجھے چاہیے۔ تیسرے زخمی کے پاس جب بھتیجا جاتا ہے تو اس کی جان روح نکل جاتی، واپس دوسرے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، چچا کے پاس آتا ہے تو اس کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے۔
لیکن جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے کہ جب انسان میں انسانیت کی بہار آتی ہے تو پھر انسانی معاشرے میں ایسا ایثار ہوتا ہے، ایسی قربانی ہوتی ہے، ایسے ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا ہے۔ یہ سب اس پیاری زندگی کا نتیجہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نکلی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ایسا حسین جسم بھی نہیں پیدا کیا، لیکن اس حسین جسم سے جو زندگی نکلی ہے، اس سے زیادہ حسین و جمال زندگی بھی دنیا میں نہیں آئی۔ جسم بھی ایسا حسین کہ اس سے حسین جسم اللہ نے دنیا میں نہیں بنایا، اور اس حسین جسم سے جو زندگی نکلی ہے، انسانی زندگی کے لیے اس سے بہتر زندگی کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس زندگی میں کمال بھی ہے، جمال بھی ہے۔ جیسے آپ کی ذات میں، آپ کی جسم میں، جسم کی نعمتوں میں جیسے کمال اور جمال ہے، ایسی پیارے نبی کی زندگی سے جو سیرت نکلی ہے، جو افعال نکلے ہیں، جو طور طریقے نکلے ہیں، اس سے بہتر زندگی انسانیت کے لیے نہیں ہوتی۔ خوبصورت زندگی۔ تو ایسا ایثار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مہمان آ گئے، فرمایا کون اس مہمان کو اپنے ہاں ٹھہرائیں گے؟ اللہ کے نبی کے مہمان، ہر ایک کی چاہتی کہ یہ سعادت مجھے ملے۔ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ مجھے دیجیے، آپ کا مہمان میرے گھر میں آئے اور یہ بھی پتا ہے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اہلیہ سے کہا جتنا تھوڑا ہے جو بچوں کے لیے ہے انہیں سلا دیں، مہمان کے سامنے رکھ دیں، بیٹھ میں بھی جاؤں گا تاکہ انہیں کھانے میں آسانی ہو، کھاؤں گا نہیں، تھوڑا ہے تاکہ وہ سیر ہو جائے، ان کی بھوک مٹ جائے۔ یہ منظرنامہ اس گھر میں رات کو پیش آتا ہے۔ صبح آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے کیا کیا رات کو؟ کہ رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تمہارے حق میں، تمہاری تعریف میں اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی ہے، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ دوسروں کو اپنے پہ ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود ضرورت مند ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہے اس پیارے نبی کی زندگی کی تاثیر، یہ ہے اس پیارے نبی سے سچی محبت کا نتیجہ۔ فرمانے لگے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا بنی ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ انس بیٹے ایک نصیحت سنو، ایک میری نصیحت سنو، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تمہارا دن رات ایسے گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، برائی نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، ففعل، تو بیٹے ایسا کر لو، اس لیے کہ میری زندگی تو ایسی ہے، میں جو زندگی لے کے آیا ہوں وہ سیرت تو ایسی ہے، میری سنت تو یہی ہے، اور سچی محبت کا معیار بھی یہی ہے۔ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی،
سچی محبت کا معیار بھی یہی ہے کہ میرے اخلاق اس میں کتنے ہیں، میری زندگی کی نقل اس میں کتنی ہے، میرے طور طریقے اس کی زندگی میں کتنے ہیں. میرے سے سچی محبت کا معیار بھی یہی ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی، جسے میرے طور طریقے سے محبت ہے اسی کو مجھ سے محبت ہے، اور جس کو مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو یہ جو انسانوں میں انسانیت ہری بھری ہوئی نا، اور انسانی زندگی میں جو کشش آئی، اس کی وجہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا الدین بدأ غریبا وسیعود غریبا، جس دین کو میں لے کے آیا تھا نا وہ لوگوں کی نظروں میں اجنبی تھا. جیسے ایک اجنبی مسافر ہوتا ہے اور کہیں چلا جائے تو لوگ اسے اجنبی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے محلے کا نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. تو فرمایا جب دین میں لے کے آیا تو لوگوں کی نظروں میں یہ اجنبی تھا. فرمایا وسیعود غریبا، یہ میرا لائی ہوئی زندگی اور میرا لایا ہوا دین دنیا میں پھر اجنبی ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا. ایسی بے دینی ہوگی، ایسی دین سے دوری ہوگی، خوشیاں غمیاں، بازار، گھر، تعلیمی ادارے، رہن سہن، یہ سارے دین سے خالی ہو جائیں گے. یہ سارے میرے لائی ہوئی دین سے خالی ہو جائیں گے. اور جب خالی ہوں گے تو جب دنیا پہلے آپ کی زندگی سے خالی تھی، آپ کی اسوہ حسنہ سے خالی تھی، تو نتیجہ کیا تھا؟ اذ کنتم اعداء، تمام لوگ وہاں آپس میں دست گریبان تھے، نفرت ہی نفرت تھی، ہر جگہ نفرت ہی نفرت تھی، لڑائی ہی لڑائی تھی، جھگڑے ہی جھگڑے تھے. اور آج دیکھیں اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین اجنبی ہوا تو سزا ملی نا. بازار، فیکٹریاں، کارخانے، خاندان، گھر، صوبے، ملک، کیسی نفرتیں ہیں. گلی محلے، سزا تو ملے گی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین بدأ غریبا وسیعود غریبا، پھر اجنبی ہو جائے گا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پرفتن دور میں جو اپنی نبی کی زندگی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، تو اللہ کے نبی کی اس کو دعا ہے، اس کے لیے دعا ہے. لوگ دعا کراتے ہیں نا، بزرگوں سے بھی کرواتے ہیں، نیک لوگوں سے بھی کراتے ہیں، ماں باپ سے بھی کرواتے ہیں، اور کروانی چاہیے. لیکن وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے جسے اللہ کے نبی دعا دے رہا ہے. اور یہ دعا اس کے لیے ہے جو اس پرفتن دور میں اپنی نبی کی زندگی کو مضبوطی سے تھام لے اور اسے اپنی نبی کی زندگی پہ فخر ہو. آج احساس کمتری ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اور یہ احساس کمتری اس لیے کہ آج دل نبی کی عظمت اور محبت سے خالی ہے. اس لیے کہ جس کی عظمت ہوتی ہے اس کے طریقوں کی بھی بڑی عظمت ہوتی ہے. اس لیے کہ جس سے سچی محبت ہوتی ہے اس کے طور طریقے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں. آج ہماری نئی نسل کے دل میں جن کی عظمت ہے نا، تو وہ جیسا بھی کریں یہ اسے اپناتے ہیں، کہتے ہیں فیشن ہے.
اگر اللہ کے نبی کہہ رہے کہ ٹخنے خالی کر لو، کہتا تنگ نظری ہے، اور دشمن نے کہہ دیا گھٹنے خالی کر دو، کر لیے نا، روشن خیالی ہے۔ پہلے دل عظمت سے خالی ہوتے ہیں، محبت سے خالی ہوتے ہیں، پھر زندگیاں نبی کی زندگی سے خالی ہوتی ہیں۔ کوئی اسکول کالج میں یہ نہیں کہتا کہ میاں آپ نے جو شرائط لگائے ہیں کہ موزے اس کلر کے ہوں، شوز اس رنگ کے ہوں، پینٹ اس کلر کی ہو، اوپر شرٹ اس رنگ کی ہو، کیپ اس کلر کی ہو، کوئی یہ نہیں کہتا ان چیزوں کا تعلیم سے کیا تعلق ہے۔ سب کہتے ہیں ڈسپلن ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈسپلن۔ اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دے کہ تمہارا رہن سہن ایسا ہو جائے، اوڑھنا بچھونا ایسا ہو جائے، کھانا پینا اس طریقے سے ہو جائے، لوگ کہتے ہیں میاں ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ ارے اللہ کے نبی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہے نظر آئے یہ محمد ہی ہے۔ مشرق میں رہے، مغرب میں رہے، شمال جنوب میں رہے، نظر آئے یہ امتی ہے۔ لیکن دلوں سے عظمت نکلی نا، اب نبی کے طور طریقوں میں احساس کمتری ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور جب تک یہ ڈرتا رہے گا لوگ کہتے رہیں گے۔ رستم کے دربار میں ایک سفیر صحابی رسول سعد نے بھیجا تھا، اس نے کھانے کے لیے کچھ پیش کیا تو کچھ چیز نیچے گر گئی۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ کھا لو اگر صاف ہے تو، ہو سکتا ہے پورے کھانے کی برکت اسی میں ہو۔ برکت کہتے ہیں جس سے آپ کو نفع زیادہ آپ کے جسم کو نفع ہو سکتا ہے پورے کھانے کا نفع اسی میں ہو۔ کس ذرے میں اللہ نے خون زیادہ بنانا ہے، صحت زیادہ اچھی بنانی ہے، برکت تو اللہ دیتے ہیں۔ تو وہ اٹھانے لگے تو کسی نے کونی ماری کہ کیا کر رہے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی کہ نیچے سے چیز اٹھا کے کھا رہے۔ تو جب اللہ کے رسول کی سچی محبت اور عظمت ہو تو پھر دنیا کہتی رہے۔ فرمانے لگے اترک سنت ہؤلاء لہؤلاء، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان نادانوں کی وجہ سے اپنی نبی کے طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا، میں ان نادانوں اور احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي۔ اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں، اے اللہ تو نے خوش و خرم رکھنا، سدا خوش رکھنا کہ جب دنیا میری سنتوں کو، میرے طور طریقوں کو مٹا رہی تھی، انہوں نے پھر میرے طور طریقوں کو تھام لی، زندہ کر لیا۔ اب کتنے مسلمان ہیں جو نماز تو پڑھ لیتے ہیں، جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن شادی بیاہ میں نبی کی امت نے نبی کے طریقے مٹا دیے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ نبی کے طریقوں کو پھر شادی میں زندہ کرے۔ جس زندگی کے حصے سے دنیا میری سنتوں کو مٹا رہی ہے، ہمت کرو نا، وہاں زندہ کرو۔ نفل پڑھ لے گا، 2 رکعت سنت بھی پڑھ لے گا، نفلی عمرہ بھی کر لے گا، لیکن شادی سنت کے مطابق نہیں کرے گی۔ وہاں وہی خرافات، کیا کہے گا، سب ایسا کر رہے ہیں، سب ایسا کر رہے ہیں، اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ خرافات بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ اگر زمانے کو دیکھنا ہے، دنیا کو دیکھنا ہے تو وہ تو پھر اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔
جو آج اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اور زندگی کے مختلف مراحل میں دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ آج مسلمان اپنی نبی کی زندگی سے بہت دور جا چکے، اور اس کی سزا ہے جیسے زمانے جاہلیت میں دنیا میرے نبی کی زندگی سے محروم تھی، تو اذ کنتم اعداء، ان میں دشمنیاں بہت تھی، اور آج پھر نبی کی زندگی سے امت خالی ہوتی چلی آ رہی ہے، تو گھر گھر میں نفرتیں ہیں، دشمنیاں۔ اور جب نبی کی زندگی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اپنے تو اپنے، دور والے بھی ایسے ہو گئے جیسے اپنے ہوتے ہیں۔ بلال تو دور سے، حبشہ سے، صہیب تو دوم سے، روم سے، سلیمان تو دور کے، فارس سے، لیکن مدینہ کے گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ یہ اس پیارے نبی کی زندگی کی برکت تھی، اس میں یہ تاثیر ہے، اس میں یہ طاقت ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، اللہ تو انہیں خوش خرم رکھنا جو تیرے نبی کی سنت، جو میری سنتوں کی وجہ سے، میرے طور طریقوں کی وجہ سے دنیا کے نظروں میں اجنبی لگے۔ شادی کر لو نا، سنت ایسی بھی شادی ہوتی ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر بھی کاروبار سچائی سے ہو سکتا ہے، بہت سادہ ہے یار۔ یعنی ہوشیار کون ہے؟ جو بہت جھوٹا ہو، جو فراڈ بہت کرتا ہو، بہت ہوشیار۔ اور جو سچائی اور دیانت سے کام لیتا ہے بہت سادہ ہے، اس کو بازار کا پتہ نہیں ہے، بازار میں کیسے کاروبار کرتے ہیں۔ تو برائی اچھائی ہو گئی نا، اچھائی برائی ہو گئی، اچھے برے ہو گئے، برے اچھے ہو گئے۔ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، اے اللہ تو انہیں خوش و خرم رکھنا، سدا خوش رکھنا، جب اس وقت سنتوں کو، میری زندگی کو تھامے ہوئے تھے جب دنیا انہیں اپنی زندگیوں سے نکال رہی تھی۔ تو میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی یہی ہمارے لیے ذریعہ ہے نجات، وسیلہ نجات ہے، وسیلہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، عظمت اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اے مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے اے اللہ اپنے فضل سے محفوظ فرما، ہمیں گناہوں کی نحوستوں سے، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ اپنی اطاعت والی، فرما برداری والی زندگی نصیب فرما، حادثات سانحات سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے لوگوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، عزت اور عافیت اور ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، عزت کا باعث بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ، سکون اور راحت کا ذریعہ بنا۔
یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، جو مسلمانوں میں بے دینی کو اور نفرتوں کا بیج بو رہے ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، جو مسلمانوں میں بے حیائی فحاشی کو فروغ دے رہے ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، عالم اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، مولا کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، قبلہ اول کے قادر ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے مسلمانوں میں ایمانی اسلامی وحدت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك۔